سیرت ایک اتھا سمندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا حق ادا کوئی کر نہیں سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں، کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کہہ دے میں نے محضر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ جب آپ سیرت بیان نہیں کر سکتے ہیں تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا میری مثال مصر کی اس گڑیا کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے ایک روئی کی گٹھیری لے کر آئی تھی، اور کسی نے روک کر کہا تھا کہ اماں یہ گٹھیری سے یوسف خریدا جائے گا۔ وہ گڑیا کہنے لگی ارے بات یوسف کو خریدنے کی نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے یوسف کو خریدار کون کون تھا، اس میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ نبی ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو اونچا کر دیا۔ نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے صحابہ سے محبت کرتے ہیں قرآن بولتا ہے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد سے، بیٹے سے پیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن بولتا ہے، قرآن نے کہہ دیا کہ آؤ اے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایک ایک ادا کو قرآن میں اتار دیا، اس لیے کہ آپ کا سیرت بہت اونچا ہے، آپ بہت مقام والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بلندی عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے ہم آپ کے ایک ایک سیرت کو قرآن میں اتار دیا، اسی لیے کہ آپ کی وجہ سے مکہ کے گلیوں کو بلند کیا، آپ کی وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا، آپ کی وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کوئی ولی، کوئی جواد، کوئی قطب، کوئی ابدال آپ کا قدم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو آپ کا صحابی بنا وہ پورے کائنات میں بلند ہو گیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ نبی ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو اونچا کر دیا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہان کا سردار بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجے۔ کسی نبی کو ایک قوم کے لیے بھیجا، کسی کو ایک ملک کے لیے بھیجا، کسی کو ایک گاؤں کے لیے بھیجا، کسی کو ایک امت کے لیے بھیجا، ایک قوم کے لیے بھیجا۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، وہ آسمانوں کا نبی، شجر و حجر کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی، ہمارے نبی اللہ نے پورے کائنات کا نبی بنا دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے جہان کا نبی بنایا۔ صحابہ کا بھی، شہداء کا بھی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آئے ہیں، پورے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پورے سے مقام میں اونچا کر دیا۔ نبیوں کے نبی اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی کو پتھر پر مارتے ہیں تو پتھر سے 12 پانی کے چشمے نکل آئے، دنیا حیران ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو پتھر پر مارا تو پتھر سے 12 پانی کے چشمے نکل آئے، دنیا حیران ہوگی۔ اس سے بھی بڑا معجزہ میرے رسول نے پوری دنیا کو دکھایا ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پہ موجود ہے، صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک پانی کا پیالہ لاؤ، اور جب پیالہ لایا گیا اس پیالہ میں تھوڑا پانی تھا، آپ علیہ السلام نے اس پیالے میں جب اپنے انگلی کو ڈالتے ہیں تو دنیا یہ معجزہ دیکھا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیالے میں انگلی دیا تو انگلی سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو اونچا کر دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے ہستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت سے بھی پیار کرتے تھے، ہر چیز سے پیار کرتے تھے، اللہ نے پورے جہان کا سردار بنایا تھا۔ ہمارے رسول جو ہے سب پر ایک دم محبت سے باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ماں کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ اکبر۔ اور جب امی کے لیے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں کے لیے دعا کر دیجیے، امی کی طبیعت خراب ہے، ہدایت کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو اللہ اکبر، ہمارے رسول نے نبوت والے ہاتھ کو اٹھایا اور فرمایا اللہ مہدی امی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ ابو ہریرہ کو ماں کو ہدایت عطا فرما۔ اتنا دعا کروا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑ پڑے اور جا رہے تھے، دوڑتے دوڑتے جب جا رہے تھے تب جب دوڑ لگا رہے تھے کسی آدمی نے روکا اور روک کر کہا کہ ابو ہریرہ کہاں جاتا ہے، کہاں اتنا جلدی جاتے ہو؟ تو کہا اس کو، جب بازو پکڑ کے روکا تو اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیارا جملہ فرمایا، وہ کیا تھا؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب محمد رسول اللہ میرے ماں کے لیے دعا کیا ہے تو اللہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کی دعا پہنچتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب دعا کیا تو ابو ہریرہ دوڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں پہنچوں یا حضور کا دعا پہنچتا ہے۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے دروازہ بند ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں غسل کر کے آئی اور کہا کہ ابو ہریرہ چل لے چل مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مجھے کلمہ پڑھا دے۔ میرے بھائیو کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے نبی کا شان بہت اونچا ہے، میرے نبی کا شان بہت اونچا ہے، اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو اونچا کر دیا۔ قیامت تک کوئی جواد، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی عدال آپ کے قدم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو آپ کا صحابی بنا وہ پورے کائنات میں بلند ہو گیا۔ بس